بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اسرائیل کا بھی یہ کلیم ہے، اسرائیل بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، اور جو مسیحا ہمارا آنے والا ہے اس سے پہلے جو ہے نا ہم نے یہ ساری جگہ جو ہے نا اس پر قبضہ کرنا، اس لیے وہ اس جنگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ ایران والے بھی یہ کلیم کرتے ہیں، ایران والے بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو امام ہمارا تھا 12واں امام، جسے وہ امام مہدی کہتے ہیں، وہ سامرا کی غار میں غائب ہو گیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں، بچپن میں سامرا کی غائب، ہم کہتے پیدا نہیں ہوا، ہمارا تو عقیدہ کہ پیدا ہی نہیں ہوا نا، وہ کہتے ہیں سامرا کی غار میں غائب ہو گیا تھا اور غیب میں رہ کے فیصلے کرتا ہے۔ اب بھی غیب میں رہ کر ہی فیصلے ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی اسی کی تلاش میں۔ احادیث ہماری استعمال کرتے ہیں لیکن کہتے کہ ہم بھی اسی کی تلاش میں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل والے بھی جس مسیحا کی تلاش میں ہیں وہ دجال ہے، اور ایران والے جس مسیحا کی تلاش میں وہ بھی دجال ہی ہے۔ ان دونوں کی ایک ہی لڑائی ہے، دونوں ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا یہودی ان سے بہتر ہے، ایران سے بہتر یہودی ہیں۔ یہودی اہل کتاب ہے، یہ منکر قرآن ہے، منکر کتاب ہے، یہ منکر نبی ہیں، یہ منکر علی ہیں، یہ اہل بیت کے لبادے میں ہیں، یہ منافق عبداللہ بن ابی کی طرح ہیں، یہ لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ کہا کرتے تھے کہ اہل کتاب جو ہیں نا وہ بہتر ہیں ان منافقوں سے، جو آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور لگتا ہے مسلمان ہے پر مسلمان نہیں، اور اس قدر چھپے ہوئے ہیں کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے، آپ بات کریں گے آپ سے لڑائی ہو جائے گی، اتنے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تقیہ، اس کا مطلب یہ ہے رج کے جھوٹ بولو۔ وہ کہیں گے بس جان کے خوف اور مال کے خوف سے جہاں پر ہونا تو جھوٹ بولنا جائز ہے، نہیں بیٹے، ان کا عقیدہ تقیہ یہ کہتا ہے رج کے جھوٹ بولو، جڑی گل تو جاؤ مکر جاؤ، جڑی گل کہ وہ اے سچی ہے۔ عقیدہ تقیہ سمجھ گئے نا؟ ویسے وہ کہتے ہیں یہ مطلب کہ جان بچانے کے لیے جو ہے نا جھوٹ بولنا جائز ہے، وہ حدیث ہماری بتائیں گے، لیکن میرے نبی نے کبھی یہ عقیدہ نہیں سکھایا، میرے نبی نے کبھی کسی کو یہ عقیدہ نہیں دیا۔ لیکن عقیدہ تقیہ کا مطلب یہی ہے رج کے جھوٹ بولو۔ مثلا وہ کہیں گے کہ امام زین العابدین نے بھی یزید کی بیعت کر لی، تمہاری کتاب الکافی میں لکھا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، کہتے عقیدہ تقیہ کے تحت کیتے اس جان بچان واسطے بس، ورنہ تو انہیں بیعت کیتی نہیں۔ کل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہو کہ تم اس قرآن کو مانتے ہو، کہتے ہاں مانتے ہیں۔ اچھا روایات بتاؤ اپنی کتابوں میں سے کون کون سی روایت ہے اور یہ کس نے قرآن اکٹھا کر کے دیا؟ ہمیں پوچھیں گے، ہم کہ سیدھا سیدھا کہیں گے تو ابوبکر صدیق نے کیا اور عثمان نے کیا، ہم تو کہیں گے۔ وہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے اکٹھا کس نے کر کے دیا۔ ان کی جتنی کتابیں ہیں نا سب میں یہ لکھا ہے یہ قرآن نامکمل ہے۔ مین ان کے ماخذ و مصادر سمجھتے ہیں؟ آصف کیا ہوتے ہیں ماخذ و مصادر؟ ماخذ و مصادر ہوتے ہیں ابتدائی کتابیں جن سے باقی کتابیں بنتی ہیں، ابتدائی کتابیں جن سے باقی کتابیں بنتی ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہماری سہا ستہ ہیں، سہا ستہ کے بعد جتنی آئیں گے ان میں ریفرنس سہا ستہ کے ہوں گے کہ کہاں سے لیا جی، اس سے لیا ہے۔ ان کی بنیادی کتابیں کتب اربع، ان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن نامکمل ہے۔ لیکن کیوں مانیں گے؟ کہ اگر اسی قرآن نہیں مانتے تو کنوں منی ہے پھر کہ ایدا دفاع کس طرح کریں گے؟ اس لیے انہوں نے یہ پھر عقیدہ گڑا تھا کہ ہم کہتے ہیں یہی کتاب، ان سے پوچھو کہتے ہیں ہمارے شیخ صدوق فلانا کہتا ہے کہ ہم مانتے ہیں یہی قرآن ہے۔ بابا ہم شیخ صدوق کو نہیں جانتے، یہ بتاؤ روایات کتابوں سے لکھو جن کتابوں کی وجہ سے مانتے ہو، جن روایات کی وجہ سے مانتے ہو، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔
یہ خطرناک ہے، اس ایریے میں یہ خطرناک ہے. اس لیے میں نے ایسے آپ کو ایک ہنٹ دیا کہ اسرائیل والے جس مسیحا کے تلاش میں ہیں اور ایران والے جس 12ویں امام کے تلاش میں ہیں وہ دونوں ایک ہی ہیں، دجال. یہ امام مہدی کے تلاش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ صرف اتنا ہی بتا دیں، وہ صرف اتنا ہی بتا دیں، اہل تشیع جماعت اتنا ہی بتا دے کہ دجال کا علم انہیں کون سی احادیث نبوی کی کتب سے ہوا ہے، کیونکہ احادیث کی کتب ہماری ہیں، ان کے پاس کون سی کتب ہے جس سے معلوم ہو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ دجال آنے والا ہے، یہ بتا دیں. ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوں گے. ہماری باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ خطرناک. ایران و اسرائیل کے لحاظ سے یہ سمجھنا ایک مسلمان ہے دوسرا یہودی ہے، تو بھائی ان میں اسلام کا کوئی نہیں مسئلہ، ان دونوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، دونوں ہی دین نہیں ہے. اس وقت موجودہ دین نہ ان کا ہے نہ ان کا ہے، دونوں ہی مرتد ہے، دونوں ہی مرتد ہے، کیونکہ اصل کتاب ہی نہیں ہے، اصل کتاب ہی نہیں ہے. پہلے ہم پڑھا کرتے نا اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے، انہیں کیڑا اہل کتاب ہے، کتاب مانتا تو. آج کل کے جتنے عیسائی ہیں نا کتاب نہیں مانتے، صرف پادری مانتے ہوں گے. آج کل کے عیسائی کتاب نہیں مانتے، اس لیے ان کے چرچوں میں وہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور چرچ جو ہے مسجدیں بن رہی ہیں، گردوارے بن رہے ہیں. اچھا جی، تقریباً 430 احادیث دجال کے بارے میں آئی ہیں. حضور نے 430 احادیث دجال کے بارے میں بتائی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں دجال شامل ہے. ٹھیک ہے. دجل و فریب کا نام. ترمذی 2234 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. مستدرک حاکم 6620 اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لہذا وہ تمہارے اندر ضرور نکلے گا. ترمذی 2240 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا، اس کے تذکرے کو کبھی بلند کیا اور کبھی پست، یہاں تک کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ گمان ہونے لگا کہ درحقیقت دوبارہ ہی آئیے گا، انہیں ابھی آنے لگا. تو اس میں کوئی شک نہیں نا. حضور نے ارشاد فرمایا نا میں اور قیامت کٹھی بھیجے گئے، تو 1447 سال ہو گئے نہیں آیا. تو سانو انج ہی لگتا نا کہ ہن یہ دجال نے آئی جانا، انج ہی لگتا کل ہی حضرت امام کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے آ جانا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اینی حالے جلدی نہیں. 400-500 سال لنਘ جان گے، تہاڈیاں نسلاں چ آن گے، کدھرے تہاڈے چ نہیں آندے. صحیح مسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا پیدا نہیں کیا گیا. کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا پیدا نہیں کیا گیا. یہی حدیث ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، طبرانی کبیر میں بھی. صحیح مسلم 398 جب 3 باتوں کا ظہور ہو جائے، جب 3 گلاں ہو جان گیاں، تو اس کے بعد ایمان لانا یا نیکی کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نبودار ہونا، اور دابت الارض یعنی زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا، اور جو نکلے گا نا انہیں مور پھڑی ہوگی، ٹھک 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 ٹھک. جنے انسان ہون گے نا انہوں دے متھے کافر مومن کافر مومن کافر مومن، جڑے مومن ان کے مومن دی مور لگے گی، کافر دے کافر. یہ بھی ابھی نکلنا باقی. دابت الارض کا قرآن میں بھی ذکر ہے. صحیح بخاری 3239 سفر معراج کے دوران حضرت نے شرما میں نے موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا تھا. ان کا رنگ گندمی تھا، قد لمبا اور بال گنگریالے تھے جیسے قبیلہ شنو کا کوئی شخص ہو. پھر میں نے عیسیٰ ابراہیم مریم علیہ السلام کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے. اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں دکھائیں. میں نے دوزخ کے دروغہ اور دجال کو بھی دیکھا. حضور نے دجال کو دیکھا ہوا ہے. فرماتا ہے میں نے رات خود کو نیند کی حالت میں ایک آدمی دیکھا، الجھے ہوئے گنگریالے بالوں والا. اس کی دائیں آنکھ کاف کانی تھی جیسے انگور کا ابرا ہوا دانا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا گیا یہ مسیح الدجال ہے. مسند احمد 14954 دجال ایسے زمانے میں نکلے گا جب کہ دین میں کمزوری آ چکی ہوگی اور علم رخصت ہو رہا ہوگا، علم اٹھ چکا ہوگا اور جہالت عام ہوگی. دور ایسا اب بھی ہے لیکن علم پھر بھی ہے، لیکن دور ایسا اس لیے میں کہوں گا
تہن پتا ہوئے گا کل کس طرح کرنا, چیلم کس طرح کرنا, کیوں کرنا, کس طرح کرنا ہے. تہن پتا ہوئے گا شبرات مراشف کا مطلب کی ہے, تہن پتا ہے 27ویں کی ہے تو فلانا کی ہے, لیکن وہی کرو گے جو لوگ کر دیتے. کمزوری دین کی یہ ہے کہ دینداری کمزور نہیں ہے, دین پر چلنے والے ڈر ڈر کے چلتے ہیں. طاقتور کون ہے؟ بے دین لوگ, بے نمازی لوگ, وہ طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں, ہم ان کے اشاروں پر چلتے ہیں. خطیب بیان کرنے والا وہ بیان کرتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں, وہ بیان نہیں کرتا جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں, وہ بیان نہیں کرتا. جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہی بیان کرتا ہے, وہ جھوٹ سچ کی ملاوٹ کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے دجال ایسے وقت میں نکلے گا جب اچھے لوگ کم رہ جائیں گے, دین میں کمزوری آ جائے گی, آپس کی عداوتیں پھیلی ہوئی ہوں گی. بس وہ ہر گھاٹ پر اترے گا, مسافتیں اتنی تیزی سے سفر کرے گا کہ اس کے لیے زمین لپیٹ دی جائے گی جیسے کہ مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ابو داؤد 4242 میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کو بیان فرمایا, بہت تفصیل سے بیان فرمایا, یہاں تک کہ اخلاص کے فتنے کو بیان فرمایا. کس نے پوچھا یہ اخلاص کا فتنہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ فتنہ بھاگنے اور لڑنے کا فتنہ ہوگا, بھاگنے اور لڑنے کا فتنہ ہوگا. پھر خوشحالی اور آسودگی کا فتنہ آئے گا, جس کا مطلب کہ ایوی ہوئے گا پجندہ لڑندہ, پھر خوشحالی آئے گی. بندے کہنے کہ اللہ گل ہی کوئی نہیں, امیری کیا بات ہے, خوشحالی بھی فتنہ ہے. اس کا دعا شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے جو گمان کرتا ہوگا وہ مجھ سے ہے, حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے وہ مجھ سے ہے, مجھ سے نہیں ہے. بے شک میرے اولیاء تو پرہیزگار لوگ ہیں. پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے کہ نااہل اپنا وڈا بنا لیں گے. پھر تاریک فتنہ ہوگا, یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا, ہر شخص کو اس کے تھپیڑے لگیں گے. جب بھی کہا جائے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور لمبا ہو جائے گا. ان فتنوں میں آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ اسی حالت میں ہوں گے یہاں تک کہ وہ دو خیموں میں بڑھ جائیں گے. ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا, دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم لوگ اس طرح تقسیم ہو جاؤ گے تو بس دجال کا انتظار کرنا کہ آج آئے یا کل. یعنی اس کے آنے سے پہلے فتنے بہت ہیں. اندھیرے کا فتنہ, صبح مسلمان شام کو کافر, اسی ایک دوسرے نے کافر کہتے ہیں. اسی طرح چل رہا ہوگا. طبرانی کے حدیث میں دجال کے آنے سے پہلے دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے. وہ آن تو پہلے بھی چند سال دھوکے اور فریب دے ان کے. بارشیں کثرت سے ہوگی لیکن غلہ اناج کم اگے گا. ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا, خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اس زمانے میں امور عامہ کے بارے میں کین مینہ اور حقیر آدمی بات چیت کرتا ہوگا. جنہوں عقل موت بھی نہیں نا وہ گلاں کرتا ہوئے گا, کمینے لوگ گلاں کریں گے. الفطر النعیم میں 1481 اسما بنت یزید فرماتی ہیں کہ نبی کریم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد میں دجال کے آنے سے پہلے 3 سال ہوں گے. پہلے سال آسمان اپنی تہائی بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1 پیداوار روک لے گی. دوسرے سال آسمان اپنی 2 تہائی بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی 2 تہائی پیداوار روک لے گی. اور تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین بھی اپنی پوری پیداوار روک لے گی, جس سے کھر رکھنے والے داڑھ رکھنے والے تمام مویشی مر جائیں گے. یہ بھی حضور نے ارشاد فرما دیا کہ جب دجال آنے سے پہلے یہ فتنوں کے دور میں بارشیں رکیں گی. 1 سال 1 تہائی, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر کیا ہے کہ جانور مرنا شروع ہو جائیں گے. حدیث کے مطابق دجال کے آنے سے قبل دھوکے اور مکر و فریب کے سالوں میں یہ حالت ہوگی کہ کمینے لوگ باتیں کریں گے, حقیر لوگ باتیں کریں گے, چول لوگ چول مارن گے. مسند احمد 17900. مسلمانوں کے 3 شہر ایسے ہوں گے, ان میں سے ایک شہر تو 2 سمندروں کو ملانے کی جگہ ہوگا, دوسرا شہر ہیرا کے مقام پر ہوگا, تیسرا شام میں. بس 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آئے گا لوگ گھبرا کے اٹھیں گے, پھر جلد ہی ان لوگوں کے برابر میں دجال نکل آئے گا. صحیح مسلم 2897. قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اماک یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے. ان کی طرف مدینہ منورہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے. جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور آپ مسلمان ہو چکے ہیں, انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑو, ہم ان سے لڑائی کریں گے. مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے. اس پر وہ ان سے لڑائی کریں گے. اب 1 تہائی مسلمان تو با کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ میدان جہاد رہنا جائے, بھجنا کسی جگہ تے نہیں گا, مر جاؤ, بچن دا رستہ کوئی نہیں, پسند دا رستہ کسی بھی جگہ تے پسند دا رستہ رکھنا, بچن دا رستہ کوئی نہیں رہنا.
اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء بہترین شہید ہوں گے. باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے. اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر بھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے. شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز نکالے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں میں گھس گیا ہے. یہ سنتے ہی لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا. یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آیا ہوگا. ابن ماجہ 4077. ایک دفعہ نبی کریم نے دجالی فتنے کے نشیب و فرائض بڑی تفصیل سے بیان فرمائے. ایک صحابیہ حضرت ام شریک بنت ابی الاسکر نے سوال کیا عرب اس وقت کہاں ہوں گے؟ ہم نے شرمایا عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں اکثر بیت المقدس میں ہوں گے. ان کا امام ایک مرد صالح ہوگا. سعودی عرب والے نہیں کہتے وہ تھوڑی ہوں گے ادھر پاسے ہوں گے لیکن ان کا امام صالح ہوگا. مجمع الزوائد میں 1249 حدیث میں آتا ہے دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے تذکرے سے غافل نہ ہو جائیں. یہاں تک کہ مساجد کے ائمہ بھی منبر و محراب پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے یہ لائن آف ایکشن دیا ہے حضور نے کہ دجال کا تذکرہ کر دے رہا کرو. اگر آپ کرنا بند کر دیں گے منبروں پر باتیں نہیں ہوں گی تو دجال نکلے گا. مستدرک حاکم 8480. عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں دجال کے آنے کی کچھ متعین نشانیاں ہیں. جب چشمے نیچے چلے جائیں پانی نیچے ہو جائے گا, نہروں کا پانی نکال لیا جائے, گھاس پیلی ہو جائے, تم اس وقت دجال کا انتظار کرو صبح آ جائے یا شام کو آ جائے. 7ویں بات دجال کا حلیہ کیسا ہوگا؟ رنگ سرخ و سفید ہوگا, جسم بھاری بھرکم ہوگا, قد کے اعتبار سے چھوٹے قد کا ہوگا, سر کے بال بہت زیادہ ہوں گے, گنگریالے ہوں گے اور الجھے ہوئے ہوں گے. مختلف حدیثوں کے میں نے ٹوٹے بیان کیے. اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی, بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ پر ایک موٹی پھلی ہوگی. یہ بھی مختلف حدیثوں میں آیا. دجال کی آنکھوں کے بارے میں روایات مختلف واضح ہیں. راجہ یہ کہ اس کی دونوں ہی آنکھیں خراب ہوں گی. نوجوان ہوگا. سرکار میں عبداللہ عزا بن قطر غزائی کے مشابہ ہوگا. کوئی ہوگا اس وقت کا دور کا بندہ. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان, ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا, کافر, جس کو ہر وہ شخص پڑھ سکے گا جو مومن ہوگا اور دجال کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا, ہاں وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں, پہچان لے گا. دجال کے خروج کے 4 مقام ہیں شام اور عراق کے درمیان. شام اور عراق کے درمیان تم دسے نا پہلے پاسوں خراسان کی طرف کے علاقے سے, ٹھیک ہے جی. اصفہان یہ بھی ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے مقام یہودیہ سے, ٹھیک ہے جی. ہنرو کرمان لکھا ہے خراسان, ہوزو کرمان شام اور عراق کے درمیان. اصفہان یہ مدینہ مکہ کی طرف سے نہیں آئے گا. اس طرح سمجھے کہ دجال کا حروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا, مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی. اس کے آوان انصار مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے. وہ وہاں جائے گا, ان کے ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ کرمان میں کرے گا, پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا حروج خراسان سے ہوگا. یعنی انہوں نے اکٹھا کیا, انج نکلے گا ادھر, پھر انج جائے گا, پھر انج کر کے آئے گا. 8ویں بات, پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں, پھر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں. دجال کے فتنے سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو سورۃ الکاف کی ابتدائی 10 آیات پڑھا کرے. اس کی 10 آیات حضور نے فرمایا ترمذی 2240, ابو داؤد 4321 میں کہ جو بچنا چاہے وہ ان آیات کو پڑھا کرے, ٹھیک ہے جی, یا یاد کر لے, اسے رٹ لے, ٹھیک ہے جی. یہ بھی صحیح مسلم میں آتا ہے. 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال میں نیکیاں سبقت حاصل کرو. یہ تو ویسے ہر دور میں ہونا چاہیے, نیکیاں کمانی چاہیے. دجال, دعاں, دعوت الارض, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, عام موت یعنی قیامت, اور خاص تم میں سے کسی کا مرنا, کیونکہ ہمارا مرنا ہی قیامت ہے. ہر بندہ جب مرتا ہے اس کے لیے قیامت ہے. اسے کہتے ہیں قیامت صغریٰ. ایک قیامت کبریٰ آنی ہے, وہ اور ہے. یہ قیامت صغریٰ ایک بندے کا مر جانا ہی قیامت ہے. وہ تو مر گیا, تیرا ہی کام ہونا جا. اس لیے ہر ایک کا مر جانا قیامت صغریٰ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک, پھر بیان کر کے اس کے چہرے پر تھوک دینا, یعنی اس کے خدائی کو تسلیم کرنے اور حمایت و تعاون سے انکار کر دینا, بندہ اس تو بچے گا. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا, دجال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا, ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم کوشش کا ذکر کیا جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی. تو میں نے اس کے یا رسول اللہ تو عرب کہاں ہوں گے؟
اس وقت آپ نے فرمایا عائشہ اس دن عرب بہت کم ہوں گے. میں نے کہا اس دن مومن کے لیے کیا کھانا کافی ہوگا؟ اس نے کہا، آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہ کھانا کی ہوئے گا اس دن مومن کے لیے کیا کھانا کافی ہوگا؟ کہا الحمدللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پاجی بھوکے رہنا سیکھ لو یار. سرکار نے ارشاد میں دجال سے جتنا دور رہنا اور بھاگنا ممکن ہو بھاگا اور دور رہا جائے. جیسے آپ فطروں میں پڑھتے ہیں نا، جتنا فتنے تو اندر رہو گے چنگے رہو گے. جتنے جیسے میں کہتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا فتنہ، سچوں کے ساتھ ہو جو بچ جاؤ گے، سچوں کے ساتھ ہو جائے بچ جائیں گے. ایک ہی میں نے طریقہ جانا ہے. ان چکروں میں بندہ پڑھے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں، اس کو بندہ پڑھ سکتا ہے، بار بار بیان کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو سمجھا سکتا ہے، موٹے الفاظ میں سمجھا سکتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جب دجال کا سنو تو اس سے بھاگو، اپنے پیچھے رہ جانا کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل جانے کی تلقین کرو، وہاں نہ جا سکے تو کہو کہ اپنے گھروں کو ٹاٹ بن جائے، اندر ہی رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، صحیح بخاری 832، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات وفتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المقسم والمغرب. یہ مختلف حدیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ حضور ہر فرض نماز کے اندر یہ دعا مانگا کرتے. سارے بچوں نے پتہ نہیں ہوگا کہ دعا کی اسی وہ ربی جلدی پڑھی جانے ہیں. حالانکہ یہ بتانا چاہیے کہ 4 چیزوں سے حضور پناہ مانگتے تھے ہر فرض نماز میں، جس کا مطلب یہ مانگنی چاہیے. کس سے؟ قبر سے، جہنم سے، فتنۃ المسیح الدجال سے اور فتنۃ المحیا والممات سے. دجال کی مدت کتنی ہوگی؟ ترمذی 224 کل 40 دن رہے گا، 40 days، جس میں پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہو جائے گا. اس کے بعد بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے. جس کا مطلب ہے 1 سال 40 دن 1 مہینہ، ٹھیک ہے جی، تے 1 مہینہ تے اگے لا لو 1 سال 2 مہینے کے قریب ہی ہوئے گا اس نے رہنا ہے. تقریباً 1 سال 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں جی. دجال کی طاقت اور شعبدہ بازی ہواؤں والے بادل کی طرح اس کی رفتار ہوگی. اپنے نام ماننے والے ان کا مال و متاع چھین لے گا. کوئی پروفیسر رفیق احمد اختر صاحب ہے، وہ کہتے تھے یہ امریکہ والے جو ہے نا یہ دجال ہے. میں اس کو نہیں مانتا، اتنی حدیثوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس نے کب مانا؟ انہوں نے کہا یہ سارا، انہوں نے سائنٹیفکلی یہ کہا کہ یہ دجال جو ہے یعنی یہ امریکہ والے ہیں. ہم یہ سمجھتے ایسا نہیں ہے، یہ بذات خود ایک شخص ہوگا. اپنے نام ماننے والوں سے ان کا مال و متاع چھین لے گا. اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا. ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا. دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ ہوگی، جسے آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا. اگر کسی کو دجال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اسے چاہیے پانی کے مقابلے میں دجال کی آگ کو اختیار کرے، کیونکہ وہ آگ نہیں بلکہ ٹھنڈا پانی ہوگا. دجال کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، لیکن اس کی جہنم جنت اور جنت جہنم ہوگی. دجال کے پاس پانی کی نہری اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، جنہوں چاہے گا کھانا دے گا، جنہوں چاہے گا بند کر دے گا. دجال کے ساتھ 2 پہاڑ ہوں گے، ایک آگ اور دھوئیں کا ہوگا، دوسرا درخت اور نہروں کا ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ دجال ہر گھاٹ پر اترے گا، اس کے لیے زمین ایسے لپیٹ دے گی جیسے مینڈے کی کھال. اس کی سواری گدھا ہوگی جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا. یہ مستدرک حاکم میں لکھا ہوا ہے. دجال مادہ زر اندر کوڑی کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا. مسند احمد 20151. دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے جو انسانوں کی صورت بنا کر آئیں گے. دجال کسی دیہاتی کے پاس آ کر کہے گا اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ وہ کہے گا ہاں. دجال اپنے شیطان کو اس دیہاتی کے ماں باپ کی شکل میں تبدیل کر کے دیہاتی کے سامنے پیش کرے گا، اور ماں باپ کی شکل میں آنے والے شیاطین کہہ رہے ہوں گے اے میرے بیٹے اس کی پیروی کر لو، یہ تمہارا رب ہے. دجال کسی دیہاتی سے کہے گا میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا ہاں. تو دجال کے شیاطین اس دیہاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے. دجال آسمان کو برسنے کا حکم دے گا تو برسنے لگے گا، زمین کو گانے کا حکم دے گا تو زمین غلہ اگانے لگے گی. کسی علاقے سے گزرے گا، اس علاقے کے لوگ دجال کی تکذیب کر دیں گے، بس اس کے نتیجے میں ان کا کوئی جانور نہیں بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے. دوسرے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کی تصدیق کر دیں گے، اس کے نتیجے میں دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانے لگے گا، زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب غلہ اگائے گی.
ان ماننے والوں کے مویشی شام کو اس حال میں آئیں گے وہ پہلے سے زیادہ بڑے اور فربا ہوں گے۔ 10ویں بات، دجال کا قتل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد پر دجال کو پکڑیں گے اور قتل کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ دجال کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا جیسا سیسا آگ میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے۔ احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال 4 جگہوں پر نہیں آ سکے گا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور طور کے علاقے میں۔ یہ مختلف احادیث میں یہ آیا۔ مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہ پہ نا انہوں نے لائن لگا رکھی ہے ایسے کر کے، وہ اس لیے لگائی ہوئی کہ یہاں پر دجال کا اثر ہوگا، اور یہ مدینے کی جو ہے نا حدود ہے، اس میں انہوں نے لائنیں لگا دی کہ یہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسیح الدجال مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا، وہ مدینے میں داخل ہونے کے لیے احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے۔ مدینے پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ مدینے کے راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں تعاون آ سکتا ہے اور نہ دجال۔ دجال کے ساتھ نکلنے والے لوگوں میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ دجال کے ساتھ منافق مرد اور عورت ہوں گے۔ اگے کیا ہے نا دجل و فریب کرنے والے شیعہ جڑے نا نالی ہوں گے۔ دجال کے ساتھ منافق مرد اور عورت ہوں گے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی جو منافق و منافقہ ہوں گے وہ دجال کے ساتھ آ ملیں گے۔ مطلب کہ ایسا زلزلہ آئے گا وہ سارے ڈر کے باہر ہی نکل آئیں گے، انہوں نے مل جان گے آج۔ دجال کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ان کے جوتے بالوں کے اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈال جس پر تہ در تہ چمڑا چڑھایا گیا ہو۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی۔ جدو دعوت اسلامی سبز رنگ کی چادر لینی شروع کی سن تو لوگوں نے حدیث پڑھنی شروع کرتی سی، انہیں چادر بدل لیتی کہ ساڈے تو نہ لاؤ، تہاڈی مہربانی۔ تقدیر کے انکار کرنے والے دجال کے لشکری ہیں۔ قرآن میں دجال کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ آیتوں کے مفہوم سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دجال آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ویسے دجال کے بارے میں سمجھایا اس لیے کہ یہ باتیں ہونی چاہیے، اگر ہم بول جائیں گے دجال آ جائے گا۔ ویسے تو ہم بول ہی جاتے ہیں، دنیا نماز پڑھنا بھول گئی ہوئی ہے، ہم لوگ اللہ کو بھول گئے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو طاقتور ہی نہ سمجھے وہ ہر ایک کو طاقتور ہی سمجھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو طاقتور سمجھے اسے ڈر ہی نہیں لگتا۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، ویسے میرا خیال ہے، یہ ساری احادیث اپنی جگہ پر رہیں کہ بتایا گیا کہ دجال آنے والا ہے، دجال سے ڈرنا ہے۔ ڈرنا کیوں ہے؟ دجال سے کیوں ڈرنا ہے؟ ڈر تو اس زندگی سے لگنا چاہیے جو کرتی کچھ نہیں ہے۔ دجال کیا ہے؟ ڈرنا تو دجل و فریب سے چاہیے کہ ہم اس دنیا کے دجل و فریب کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر ہم آج تحقیق کر کے منزل کو پا لیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ہم اس کو بھی نبڑ لیں گے۔ یہ یقین رکھنا چاہیے۔ کیوں بیٹے؟ جتنا یہ ڈر ہے، اس کو ڈرایا گیا ہے، ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن ڈرنا کس بات کا ہے؟ کیا ہم اس سے مل نہ جائیں، یا ہماری روٹی بند کر دے گا؟ کیا ہوگا؟ قتل ہو جائیں گے؟ ڈرنا کس بات کا ہے؟ وقت تو اپنی جگہ پر آ کر رک ہی جانا ہے جب آنا ہے۔ میں نہیں یہ سمجھتا ہمارے دور میں دجال آئے گا، میں یہ نہیں سمجھتا، لیکن میں اس زندگی سے ڈرتا ہوں کہ کچھ کر نہیں رہی۔ ہم لوگ جو اپنے پورا دن گزارتے کس مسئلے میں ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی بہت اچھی ہے، اس کو جب کارآمد بنایا جائے نا، اللہ تعالیٰ کے نام پر لگایا جائے، پھر یہ برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ وہی کام سجاتی ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، ہمارے سے برا فیصلہ نہیں کرواتی۔ اس لیے اس زندگی سے ڈرو، فتنۃ المحیا والممات، اس زندگی اور موت کے فتنوں سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کلمہ پڑھنے والے کو ڈر کس بات کا؟ جیسے میں کہتا ہوں، میں جب سے پڑھا ہے میں فرض نماز میں پڑھتا ہی یہی ہوں، یہی 4 دعائیں جو میرے نبی نے سکھائی ہیں میں یہی پڑھتا ہوں فرض نماز میں۔ لیکن مجھے دجال سے ڈر نہیں لگتا، ایک اپنی بات ہے نا، مجھے دجال سے ڈر نہیں لگتا کہ جب آئے گا وہ آ جائے گا، دیکھی جائے گی، حالے تو کم کر لیے۔
جیسے ہوتا نا کل کی ہوئے گا, میں کہا کل نو بعد دیکھا اج تے کر لیندے, کل بعد چ دیکھا کہ کل کی ہوئے گا. جو میں اپنی پچھلی لائن آف ایکشن دیکھوں گا, پچھلی زندگی کی لائن آف ایکشن دیکھوں گا تو مجھے سمجھ آئے گی. اگر میرے اللہ نے مجھے پیچھے اچھا رکھا ہو نا تو سبحان اللہ پھر اگے بھی بڑا چنگا جائے, گل ہی کوئی نہیں. اگر پچھلا چنگا رہا ریکارڈ چنگا ہے تو اگے بھی چنگا ہی ہوئے گا, کچھ نہیں ہوتا. یہ جو ہماری نسلیں آ رہی ہیں نا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی پناہ, ڈر ڈر کوئی نہیں. دعائیں ضرور اللہ سے مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. یا تو پھر ہم وہ آیت پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو خوف نہیں ہے, حزن نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں نا. اللہ کے ڈر سے بہت سی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اور میں اپنے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں کھڑا رکھنا چاہتا ہے اس میدان میں. ہمیں خود اٹھاتا ہے, چل بے نماز پڑھو. ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں کہ ہم خود پڑھ سکیں, وہ کھڑا کرتا ہے ہمیں. اگر میں یہ کہوں نا ہم کھڑے ہوتے ہیں, میں پاجی اپنی طاقت دے نال اور اپنے مجاہدے دے نال نمازاں پڑھنے, اور نہ کوئی مجاہدہ موجودہ نہیں جائے. وہ اللہ ہی کھڑا کر دیتا ہے, وہ اللہ ہی ہمیں وقت دے دیتا ہے, انج کر لو. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان میں دماغ میں آ جاتا ہے نا اثر سے مغرب, یا تھوڑا سا ہم لیٹ تو اٹھتے ہیں, نماز لیٹ پڑھتے ہیں, سب کو معلوم ہے. یہاں لیٹ نماز پڑھتا ہوں, 25 منٹ پہلے پڑھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے مراقبہ شروع کر دیا. میری عادت پاک گئی, میں مراقبہ ہی کرنا شروع کر دیا. میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, فجر دے وقت مشکل ہے, سارے نے گھر جانا ہوتا, سونا ہوتا, تو میں ہر اس بندے کا خیال رکھدا, اپنا خیال رکھدا. تو میں ان کہنا یار جڑا بندہ اس ٹائم نہیں نا جاگنا چاہتا, تو پھر میں کہنا نہیں گھر جائے یار, وہ ٹائم بہت اچھا مجھے مل گیا. یہ روزانہ مراقبہ ہوتا, مزہ آتا. یہ ایسے بات کر, میں اسے اللہ کی عنایت سمجھتا ہوں. بندہ یہ سمجھتا نا آگے کیا ہوگا, مینوں امیداں نے اللہ تعالیٰ اگے میرے کو اور کام لینا چاہتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, اللہ جب کسی سے کام لینا نہیں نہ چاہتا اسے مار دیتا ہے, ختم. یہ دنیا جتنے بھی آپ سے کام لینا, چاہے دنیا یا آخرت کے, تو زندگی ایسے میں رکھے تو کام لینا. ہر بچہ پیدا ہو جو ہو رہا ہے نا, وہ اسے کو کام ہی لینا اللہ نے, ایویں نہیں رکھے. ہر کوئی جو پیدا ہو رہا ہے اس سے اللہ نے کام ہی لینا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو ایسی راہ پر لگانا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے راستہ لیں, وہ یہ کہ نہیں ہم نے اس طریقے سے چل کر دکھانا. تو اس لیے بڑے انجوائے کرتے ہیں, ابھی تو وقت ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, الحمدللہ. اس لیے مجھے دجال کا اتنا ڈر نہیں لگتا, کہ مجھے اتنا دجال کا ڈر لگتا نہیں لگتا, خوف نہیں آتا, کیونکہ ابھی خوف اندر داخل ہی نہ ہوا. بڑی یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈر انسان کے اندر آتا نہیں. ڈر انسان کے اندر آتا ہے ایک لمحے کے لیے, اس کے بعد کہتا ہے انہوں نے کہا ڈرنے کا فائدہ کی, کیا فائدہ ڈرنے کا, کام ہی کرنا, چلاؤ نماز پڑھ دیں, اللہ اکبر. ڈرنے کی فائدہ, ڈر کے عبادت کرنے کی مزہ آتا ہے. مزہ تو شوق نال عبادت کرنا آتا ہے. ڈر وقتی طور پہ آیا چلا گیا, مزہ نہیں آیا یار, ڈر کے عبادت کر لی. شوق یہ ہے مسلسل عبادت میں رکھتا ہے, ڈر کے نہیں عبادت کرتا. وہ کئی جگہ پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سونے دو بیٹے اسے, وہ اس طرح ہی ہوتا ہے, یہ اس طرح پلتے ہیں بچے. کیا بات کرنے لگا تھا؟ محبت کی بات تو ہو رہی تھی درمیان میں, کہ اپنی زندگی ہے نا اس کو اسی طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ڈرنے کے ساتھ نہیں, شوق کے ساتھ کام کرنے کا مزہ کچھ اور ہے. ڈر کے اندر کی چیزیں, خوف جو ہے نا ہمارے سانپ کھاتا ہے, اور جو شوق ہوتا ہے ہمارے ایسے سانپ کو بدار کرتا ہے, جذبہ پیدا کرتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. اس لیے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں کہ ڈر جایا جائے, نہ ڈرن کی کہڑی پئی ہے یار, اسی بھی اللہ رکھتے ہیں, کہڑی گل ہے, ہم بھی اللہ رکھتے ہیں یار, ایسی کوئی گل نہیں. اور یہ یقین کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم وہ سنتا ہے. یہ تو نہیں کہ میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں تو ادھر پیغام کوئی پہنچ ہی نہیں جا رہا. آپ کی باتوں پر اللہ دیتا ہے, باتوں پر اللہ دے دیتا ہے. جو گلاں کرتے ہونے یار انجے تو سنن والا سنتا ہوں, انہوں پتہ ہوتا کی چیز چاہیے انہوں, تو ہماری باتوں پر دیتا ہے. دعاؤں پر چھوڑ دیں, باتوں پر بھی دے دیتا ہے. اس لیے ساروں کے ساتھ ہی ہے, تو ڈرنے ڈرنے کی کون سی بات ہے.
کیوں بھائی؟ دجال سے ڈرنے کی بات ہے؟ نہیں نا ڈرنے کی بات. ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.